السلام علیکم، میں ہوں نعیم بخاری۔ آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے فیمیل ویاگرا یعنی فلیبینسڈین۔ یہ بھی ویاگرا کی طرح ایک میڈیسن ہے جسے امریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے 2015 میں منظور کیا۔ یہ دوا ایسی خواتین کے لیے بنائی گئی تھی جن میں سیکشول ایکسائٹمنٹ کم ہو جاتی ہے۔ فی الحال تو یہ دوا لمیٹڈ فارمیسیز ہی بنا رہی ہیں جو باقاعدہ طور پر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظور شدہ ہوں۔ اس میڈیسن کو خواتین دن میں ایک بار سونے سے پہلے استعمال کر سکتی ہیں۔ فلیبینسڈین مارکیٹ میں ایڈی کے نام سے آتی ہے۔ اب مردوں میں استعمال ہونے والی ویاگرا کو بھی FDA نے خواتین کے لیے استعمال کی اجازت دی، مگر اسے خواتین کے لیے آف لیبل ڈرگ کہا گیا۔ کلینکل ٹرائلز میں یہ بات سامنے آئی کہ جو خواتین جسمانی طور پر صحت مند تھیں ان کے اندر ایڈی کے اثرات بہت مثبت تھے۔ ریسرچرز نے دیکھا کہ ایسی خواتین کے اندر کچھ سیکشول چینجنگز ہو رہی تھیں۔ مثال کے طور پر ان کے سیکشول ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی تھی، ان کی ویجینل لوبریکیشن بھی بڑھ رہی تھی۔ لیکن ایسی خواتین جو لمبے عرصے تک بیمار تھیں، جن میں کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے یا پھر ملٹیپل سکلیروسس، تو ایسی خواتین کے اندر اس میڈیسنز کے کچھ ایفیکٹس پازیٹیو نہیں تھے۔ دوستو، اس دوا کا مقصد ان خواتین کے لیے ہے جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، جیسا 30 یا 35 سال کی عمر کے ساتھ، جب ان میں سیکشول ایکسائٹمنٹ کم ہو جاتی ہے تو ان خواتین کے لیے اس دوا کو بنایا گیا۔ اب بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خواتین بھی ویاگرا جیسی دوا تلاش کرتی ہیں، لیکن سیکس کے شوق میں کمی ہونے کی وجہ اور روزانہ کی پریشانیاں ہیں، شوگر جیسی یا کوئی بلڈ پریشر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ FSIAD یعنی فیمیل سیکشول انٹرسٹ اوجل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، اور 10% خواتین میں جنسی ایکسائٹمنٹ کم ہونے کی وجہ FSIAD بھی ہے۔ دوستو، ان خواتین میں جنسی تھاٹس یا سیکشول جو بھی خیالات ہیں وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں، یا کچھ میں تو ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے سیکس کے شوق کو مینٹین نہیں رکھ پاتی، چڑچڑاپن، احساس کمتری اور سیکس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنا شامل ہے۔ یہ دوا بنیادی طور پر تو ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ جو خواتین یہ دوا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ڈوپامین اور نور ایپینیفرین جیسے ہارمونز بڑھتے جاتے ہیں، مطلب کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان میں سیروٹونین کی کمی ہوتی رہتی ہے۔ اب ڈوپامین اور نور ایپینیفرین یہ سیکس کی ایکسائٹمنٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس میڈیسن کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں چکر آنا، متلی ہونا، الٹی کا محسوس ہونا، منہ اور گلے کا تھوڑا بہت خشک ہو جانا، تھکاوٹ محسوس کرنا یا بلڈ پریشر میں کم ہونا۔ FDA نے اپنی ویب سائٹ پہ جگر کے مریضوں اور الکوہل پینے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ یہ میڈیسن اپنے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ ایسی میڈیسن جو کہ ڈاکٹرز نے ان کو لیور کے لیے ریکمینڈ کی ہیں، یا اگر پیشنٹ الکوہولک ہے تو وہ یہ میڈیسن خود سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور کچھ مزید بھی میڈیسن بتائی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ فلیبینسڈین یا ایڈی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اگر پیشنٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں ہے یا اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے تو پھر بھی وہ ایڈی جیسی میڈیسن کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کچھ اینٹی بائیوٹکس اگر وہ سپروفلاکساسین ہے یا ایریتھرومائسین ہے تو ان اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ بھی وہ فلیبینسڈین کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ خواتین اینٹی فنگل ڈرگز لے رہی ہوتی ہیں جن میں فلوکونازول ہے یا اٹراکونازول ہے، تو اینٹی فنگل ڈرگز کے ساتھ بھی فلیبینسڈین کو یوز نہیں کیا جا سکتا۔ فلیبینسڈین کیونکہ خود بھی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ہے، تو اسی لیے اگر کوئی فیمیل آلریڈی کوئی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز، برومازیپام، ڈائازیپام یا کچھ بھی اگر وہ لے رہی ہیں تو وہ وداؤٹ ڈاکٹر ریکمنڈیشن اس میڈیسن کو ان کے ساتھ یوز نہیں کر سکتی۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔